مایہ ناز ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جناب فرقان حیدر رضوی ڈیلس میں سپرد خاک۔ اسٹیج اور شوبز کے مایہ ناز ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جناب فرقان حیدر رضوی امریکہ کے شہر ڈیلس میں اپنے گھر میں حادثاتی طور پر گرنے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ان کے اہل خانہ اور سینکڑوں سگراوان کی موجودگی میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیے گئے ہیں۔ جنازے میں اہل خانہ پاکستان سے آئے ہوئے اسٹیج فنکاروں میں جن میں زیبا شناز، سلیم شیخ، نیلوفر عباسی، قاسم جلالی، نیشنل اور انٹرنیشنل پروموٹر صدیقی، نعیم ساکھیا، مقامی اسٹیج فنکاروں، شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات، صحافی، پاکستانی و ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے مقتدر شخصیات کے علاوہ کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ ڈیلس کی مسجد امام بارگاہ مومن سینٹر میں مولانا سید ارتضیٰ حسین نقوی کی اقتداء میں ادا کی گئی۔ بعد ازاں ڈینٹن کاؤنٹی کے مسلم قبرستان میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ شوبز اہل خانہ اور مقامی پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے مختلف شخصیات نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید فرقان حیدر رضوی مرحوم کے بارے میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت بری خبر کل ملی ہے کہ فرقان رضوی جو ہمارے بہت پرانی جن سے مراسم تھے اور بہت مشہور ٹی وی اور جن کا ڈراموں سے تعلق تھا، ان کی کل ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور بہت اچھے آدمی، بہت ہی ملنسار، بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ یہاں پہ ڈیلس میں۔ بلکہ ایک دفعہ ہم لوگ جا رہے تھے ہیوسٹن، تو جو انہوں نے باتیں کی ہے میری فیملی کے بارے میں، بہت مراسم تھے ان کی فیملی سے، اور ٹی وی اور فلموں اور ڈراموں کے سلسلے میں۔ تو بہرحال سب سے محبت سے ملنا، سب کی عزت کرنا اور سب سے اپنے تعلقات نبھانے والے آدمی تھے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی ڈراموں کے لیے اور پاکستان میڈیا کے لیے۔ تو بس مجھے امید ہے کہ اللہ میاں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں ان کو۔ فرقان بھائی کا یہ ایک میسیج تھا کہ ہم اپنے پاکستانی شوز کو، جو ہمارے ڈراماز ہیں، اسٹیج ڈراماز کو برقرار رکھیں۔ تب یہ میں اویس بھائی اور فرقان بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے اتنی بڑی فائل انہوں نے مجھے لا کے دی ہے، مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ان سے آخری دفعہ ملاقات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناصر بھائی، یہ جتنے اس میں کانٹریکٹس ہیں، اتنی سب کے پاسپورٹ کی کاپیز وغیرہ، وہ سب اب آپ ہینڈل کریں گے، میں آپ کے ساتھ پیچھے رہوں گا۔ اور آج دیکھیں یہ ثانیہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جتنا جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ باقی کہ ہمارے بہت بڑا اثاثہ جو پاکستان کے تب نامور ہدایت کار ڈائریکٹر صاحب، جنہوں نے معین اختر بھائی، عمر شریف بھائی، ان کے ساتھ کام کیا، بس ان کو لے کے چل رہے تھے۔ اب یہ بھی ہماری ساتھ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جائے۔ باقی یہ کہ انشاءاللہ زیبا باجی ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک، اچھا ٹھیک جی ہاں بھئی، آج بڑے افسوس کا دن ہے۔ ہمارے بابا اسٹیج فرقان حیدر صاحب یہاں پر آئے، تقریباً 2 تاریخ آئے ڈیلس میں، تو انہوں نے یہاں پر بھی اسٹیج ڈرامے کی روایت رکھی۔ پچھلے ہفتے یہ ڈرامہ ہوا دولہا آن لائن پارٹ 2، اور اس اتوار کو دیکھیں پورے 7 دن بعد ان کی نماز جنازہ ہو گئی۔ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ گر گئے تھے، تو ان کے جانے کا بڑا افسوس ہوا۔ اس ڈرامے میں بلکہ ناصر صدیقی صاحب موجود ہیں، اور ان کا بہت پرانا ساتھ ہے۔ ہیبا انٹرٹینمنٹ جو ہے ناصر بھائی کی، وہ جب بنی تھی تو اس وقت انہوں نے ان کا نام تجویز کیا تھا۔ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہیبا انٹرٹینمنٹ جو مطلب فاؤنڈر ہیں، اس میں سے ایک ہمارے فرقان حیدر رضوی صاحب ہیں، کہ ان کے ساتھ ہم نے 2000 میں ایک شو کیا تھا، نیشنل شو، انٹرنیشنل پروموٹر انہوں نے مجھے ہی بنایا ہے، فرقان بھائی نے ہی مجھے نیشنل پروموٹر بنایا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور یہ ہیبا انٹرٹینمنٹ ہم نے انہی کے ساتھ، یہ ہیبا جو نام ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ انہی کے ساتھ ہم نے، اور آج دیکھیں وہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک لائن میں بڑھانا چاہوں گا آپ کی بات، جی کہ اب وہ کہ یہ دولہا آن لائن اصل میں پچھلے 4 سال پہلے کیا تھا، اسلم شیخ صاحب پاکستان سے آئے تھے، ٹائٹل رول کیا تھا، تو اس دفعہ انہوں نے پارٹ 2 کیا، اور اس دفعہ
ہمارے ساتھ جو ہے صدارتی ایوارڈ یافتہ زیبا شناز بھی تھی اس ڈرامے میں. تو بس یہ بڑا افسوس ہوا, بڑا نقصان ہے یہ. دعا کریں بس یہ ہے کہ آپ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للہ و انا الیہ راجعون. آج ہم اپنے بڑے شفیق اور بڑے رفیق دوست سے محروم ہو گئے, اور بس کیا بتایا جائے کہ فرقان حیدر کن کن خوبیوں کے مالک تھے, جنہوں نے لوگوں کو قہقہے دیے, مسکراہٹ دی, ہنسی دی. آج وہ خود سب کو غمگین کر کے جا رہا ہے, اور میں آیا بھی انہی کی وجہ سے تھا یہاں. اور بس ہر شخص کو جانا ہے, لیکن ڈرامے کی دنیا میں فرقان حیدر ایک قداور نام, اور اسٹیج کی دنیا میں جانا مانا جاتا ہے, اور لوگ اسے پہچانتے ہیں, اس کے نام سے ڈرامہ دیکھنے آتے ہیں. اور بندے کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے پاکستان سے آنے کے بعد بھی یہاں اپنے کلچر کو, اپنے ٹریڈیشن کو اور اپنے لٹریچر اور ویلیوز کو نہیں بلایا, اور وہ مسلسل, حالانکہ اس قدر بیمار رہنے کے باوجود بھی میں نے اتنی کاوش اور کوشش کرتے ہوئے کسی اور انسان کو نہیں دیکھا. تو یہ اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی کہ اپنے ملک سے بھی محبت کرنا, اور اپنے ثقافت سے, اپنے لٹریچر سے اتنا قریب رہنا, یہ بڑی عظمت کی نشانی ہے. یہ تو کیا, ان کے برادران بھی ماشاءاللہ سب ابراہیم نفیس ہوئے, وہ سب لوگ بڑے معتبر اور بڑے دل پسند لوگ تھے. بس ان للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بہت بڑا نقصان ہے جو فیملی کا تو ہے ہی, مگر شاید فیملی کے ساتھ ہماری نیشن کا بھی ہے. ایک بہت باہمت اور بہت ہی باوقار انسان تھے, اور ہمیشہ جینے کی باتیں کیا کرتے تھے, اور ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار کسی کا محتاج نہ کرے, میں چلتے پھرتے چلا جاؤں. تو شاید پروردگار نے ان کی بس یہی دعا سن لی. بہت کمی محسوس ہوگی ہم سب کو. مولا اپنا کرم کریں ان پہ, اور آگے کے مراحل آسان کریں. آپ سب سے بھی دعا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت اور نماز وحشت قبر کا سلسلہ کر سکیں تو کر دیں, کیونکہ آج ابھی 2 بجے ان کی تدفین ہے. اس کے بعد آج رات میں ان کے لیے اگر دعائے مغفرت ہو سکے اور نماز جنازہ وہاں ہو سکے تو انشاءاللہ بات ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم جی, میں ہوں اسلم شیخ, اور آج ایک بہت افسوسناک خبر اسٹیج کے حوالے سے, کہ اسٹیج کے پروڈیوسر ڈائریکٹر سید فرقان حیدر رضوی آج ہم میں نہیں ہیں. سید فرقان حیدر رضوی نے اسٹیج پہ بہت کام کیا, اور ان کے ساتھ بے شمار آرٹسٹوں نے کام کیا, جن میں سر فہرست معین اختر صاحب اور عمر شریف صاحب, زیبا شناز, سلومی, نعیمہ, شکیل, لالا, سکندر صنم, بے شمار آرٹسٹ, بہت سارے آرٹسٹوں کو متعارف کرایا. میرا آغاز اسٹیج سے ہی تھا, لیکن اسٹیج کے بعد میں ٹیلی ویژن اور فلم کی طرف موو ہو گیا. لیکن کہتے ہیں نا کہ زندگی میں نہ کبھی ایک ساتھ ہو ہی جاتا ہے. اتنے سال گزرنے کے بعد 2019 میں فرقان صاحب نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ امریکہ میں ڈرامہ کرنا ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ کریں گے. کہنے کہ تم تو ٹیلی ویژن اور فلم میں زیادہ مصروف ہو گئے ہو, میں امریکہ آ گیا ہوں. ان کی دعوت پہ میں 2019 میں ڈیلس آیا اور پلے کیا دولہا آن لائن. مجھے
امید نہیں تھی کہ اتنی پذیرائی ملے گی. اس کو بہت پذیرائی ملی, ڈیلس کے لوگوں نے بہت پذیرائی دی امریکہ میں. پھر اس کے بعد کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ میں رہے کہ ڈرامہ کرنا ہے, پھر ڈرامہ کرنا ہے. اویس نصیر صاحب رائٹر نے بہت اچھا پلے لکھا تھا, تو اویس صاحب سے دوبارہ کہا کہ اس کا پارٹ 2 لکھ دیں آپ. تو اویس صاحب نے کہا کہ پارٹ 2 لکھ دیتے ہیں. دونوں نے مل کے تیاری کی گروپ آف انٹرنیشنل آرٹس کے ذریعے, اور اس دفعہ ماشاءاللہ اپنے ناصر صدیقی کے ساتھ مل کے ہیبا انٹرٹینمنٹ کے ساتھ انہوں نے پارٹ 2 پیش کیا. اور اس دفعہ میرے ساتھ انہوں نے پاکستان کی لیجنڈ اسٹار تمغہ امتیاز زیبا شناز کو شامل کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا سپر ہٹ پلے دینے کے بعد یہ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے. فرقان حیدر کے کریڈٹ پہ بہت کام ہے, اور اسٹیج میں کہتا ہوں کہ اب یتیم ہو گیا یا ختم ہو گیا. اب اسٹیج ختم ہو گیا. ڈرامہ اسٹیج, ڈرامے تو ہوں گے, زندگی بھر ہوں گے, ساری جگہ ہوں گے, پوری دنیا میں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے ہوں گے. لیکن جس طریقے کا ڈرامہ, جو میسج اصلاحی ڈرامے ہوتے تھے, وہ ناپید ہو گئے. اب فرقان حیدر کو اللہ غریق رحمت کرے, اور ہم سب دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرقان حیدر صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرما پروردگار. انہوں نے جو کچھ بھی کام کیا اس دنیا میں, تو نے ہی ان کو نام, عزت اور شہرت سے نوازا تھا. ان کی اگلی منزلیں بھی آسان فرما پروردگار. بس فرقان بھائی کے لیے کیا بولیں, ہمیں اتنی دور پاکستان سے بلایا اور خود چلے گئے. پھر 1.5 سے 2 مہینے ہم ساتھ تھے, ریہرسلیں کی, ایک کامیاب پلے کیا, اور وہ پلے اتنا کامیاب ہوا یہاں پہ کہ ڈیلس کی تاریخ بن گیا. ان کے منہ کے لفظ تھے کہ یہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. ایک کامیاب پلے کیا. پچھلے سنڈے کو ہم پلے کر رہے تھے ان کے ساتھ, دولہا آن لائن پارٹ 2, اور اس اتوار کو ہم ان سے الگ چلے گئے ہمیں چھوڑ کے. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھیں اور کل پڑھیں اور ان کی بخشش کی دعا کریں. بس ہمارے نصیب ہے, بچپن سے میں ان کے ساتھ رہی. مجھے کیا پتا تھا میں ڈیلس اس لیے آئی ہوں کہ ان کو خدا حافظ کرنا ہے. میں نے آپ لوگوں سے درخواست ہے ان کے لیے دعا کریں. آج زیبا شناز یتیم ہو گئی. یہ تھی اب تک کی اہم خبریں. ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA, DTV NN, ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flex, جہاں آپ 3000 سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں. سو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس.